بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد باب صفت الصلاۃ، نماز کے طریقے کا بیان۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک جانب، ایک کونے میں آپ تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی، نماز سے وہ صاحب فارغ ہوئے تو آ کے آپ پہ سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور آپ نے ان سے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ صاحب گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا، اپنے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تیسری دفعہ میں اس شخص نے نماز پڑھی اور بعد میں پھر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی ان سے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں، میں نے تو 2 دفعہ پڑھی اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھائیں، میں کیسے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے وضو کامل مکمل کیا کرو، اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے نیت باندھ کے تکبیر کہو، اس کے بعد قرآن میں جہاں سے بھی تمہیں یاد ہو اپنی سہولت کے مطابق سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لیا کرو۔ اس کے بعد جب رکوع کرو تو رکوع اطمینان سے کرو، رکوع سے جب سر اٹھاؤ تو کمر تمہاری سیدھی ہو، اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ کمر جب تک سیدھی نہ ہو، سیدھے کھڑے نہ ہو تو تم سجدے میں نہ جانا۔ اس کے بعد جاؤ سجدے میں، سجدہ اطمینان سے کرو اور پھر اطمینان سے بیٹھو، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو، پھر اطمینان سے سجدہ کرو اور سجدے کے بعد اطمینان سے پھر کھڑے ہو جاؤ۔ جب اس طرح تم نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز مکمل ہوگی۔ یہ صاحب جو آئے تھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ تو رہے تھے لیکن ہر رکن کی ادائیگی پوری نہیں کر رہے تھے۔ ایسے ہوتا ہے، ہم قیام تو صحیح کرتے ہیں، اس میں لمبی سورت پڑھ لیں گے، لیکن جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع سے جب سر اٹھائیں گے تو پورا سر اٹھے گا نہیں سیدھے، پھر سجدے میں۔ اور ان صاحب نے بھی ایسے ہی کیے، رکوع سے اب سر اٹھائے نہیں، سیدھے کھڑے ہوئے نہیں کہ سیدھے سجدے میں چلے گئے، سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھائے نہیں، صحیح طور سے ابھی بیٹھے نہیں کہ دوسری سجدے میں چلے گئے۔
جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کے لیے، تنبیہ کے لیے آپ نے 2 دفعہ ان سے نماز دہرائی، تاکہ 2 دفعہ نماز دہرانے کا مطلب تنبیہ ہو جائے، اور تنبیہ کے بعد جب اصلاح ہوگی تو وہ اصلاح مضبوط ہوگی۔ 2 دفعہ کے بعد جب اصلاح ہوگی تو اصلاح مضبوط ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ میں انہیں یہ تعلیم فرمائی۔ لہذا ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس اگر مختصر ہے تو ٹائم مختصر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز میں ڈنڈی ماریں، مختصر کر دیں۔ مختصر یہ کہ ہم مختصر کیا کر سکتے ہیں کہ آپ لمبی صورت نہ پڑھیں، آپ قل هو اللہ پہ نماز پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر پہ نماز پڑھ لیں۔ آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں آپ 5 دفعہ 7 دفعہ تسبیحات پڑھنے کے بجائے آپ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ لیکن رکوع سے جیسے اٹھے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اس کو ہم ایسا ہی ضروری سمجھے جیسے رکوع کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، جیسے قیام کو ضروری سمجھتے ہیں۔ پورا قوما ہو، رکوع کے بعد پورا کھڑا ہونا، کم سے کم اتنا تو میں کھڑا ہوں 1 تسبیح کے برابر، ربنا لک الحمد، اس کے برابر تو مجھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اسی کے برابر مجھے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے۔ اگر رکوع کے بعد کا کھڑا ہونا اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا اگر میں اطمینان سے نہیں کر رہا تو میری اور آپ کی نماز بھی پھر وہی ہو جائے گی جو یہاں ان صاحب کی ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نماز دہرائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔